Assalamu alaikum students. I'm starting from page number 37, Mr. Chips, chapter number 16, part 2nd. There was a more genuine friendliness between masters and boys और अब जो है दोस्ताना बढ़ गया था उस्तादों और लड़कों में. लेस पॉम्सिटी ऑन वन साइड, दिखावा एक तरफ कम हो गया था. लेस कटाउसनेस ऑन द अदर, लेकिन उनके दरमियान फासला जो है मास्टर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान वो भी कम हो गया था. वन ऑफ द न्यू मास्टर, एक नया मास्टर फ्रेश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड जो कि ऑक्सफोर्ड से अभी पढ़ कर आया था. इवन लेट द सिक्स्थ कॉल हिम बाय हिज क्रिसमस नेम, उसने इजाज़त दे दी थी लड़कों को कि छठी जमात के लड़कों को कि वो उसको उसके मादरी नाम से पुकारें. चिप्स डिडंट होल्ड विद दैट, चिप्स इस तरह की चीज़ों के साथ गुजारा नहीं कर सकता था. इंडीड ही वॉज जस्ट अ लिटिल बिट शॉक्ड, क्योंकि वो हैरान होता था ऐसी चीज़ों को देख कर. ही माइट एज़ वेल साइन हिज टर्मिनल रिपोर्ट्स, और ही माइट एज़ वेल साइन हिज टर्मिनल रिपोर्ट्स, हो सकता है कि ये नया उस्ताद जो है अपने तालीमी दौरानिए की जो रिपोर्ट्स हैं इन पर साइन करते हुए लिखे. योर अफेक्शनेटली ही टोल्ड समबडी, वो किसी को बता रहा था कि तुम्हारा प्यारा. During the general strike of 1926, Brookfield boys loaded motor vans with the food stuff. और जब जनरल स्ट्राइक हुई 1926 में, आम हड़ताल थी, तो ब्रुकफील्ड के लड़कों ने मोटर वैन्स या गाड़ियों पर खाने पीने की चीज़ें ला दी. When it was all over, Chips felt stirred emotionally as he had not been since the war. Something had happened. चिप्स ऐसे हालात में मौजूद था और उसे बहुत ज़्यादा सदमा था. एज ही हैड नॉट बीन सिंस द वार, जो कि सिंस द वार वो इतना मुस्तरब कभी भी नहीं हुआ था. अब कोई चीज़ ऐसी वाक़ई हो गई थी. समथिंग हैड हैपेंड, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था. समथिंग हुज अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड येट टू बी रिकॉन, और कुछ ऐसा जिसकी अभी कीमत अदा करना बाकी थी. बट वन थिंग वाज क्लियर, लेकिन एक चीज़ जो वाज़े थी. इंग्लैंड हैड बर्नड हर फायर इन हर ओन ग्रेट अगेन. इंग्लिस्तान ने एक और नई जंग शुरू कर ली थी. एंड व्हेन एट स्पीच डे फंक्शन, और स्पीच डे फंक्शन पर दैट ईयर, उस साल, एन अमेरिकन विजिटर लेड स्ट्रेस ऑन वास्ट सम्स दैट स्ट्राइक हैड कॉस्ट द कंट्री. एक अमरीकी जो सियाह था वो वहाँ पर आया और उसने उस हड़ताल के बारे में बात की कि इंग्लैंड को ये हड़ताल काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ी है या बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है. चिप्स आंसर, तो चिप्स ने जवाब दिया, येस बट एडवर्टीज़मेंट ऑलवेज इज़ कॉस्टली. इश्तिहार तो हमेशा महंगा ही होता है. एडवर्टीज़मेंट क्या मतलब इसका कि इश्तिहार का. वेल वज़न्ट इट, क्या ऐसा नहीं है. एडवर्टीज़मेंट एंड वेरी फाइन एडवर्टीज़मेंट, ये एक इश्तिहार था और बहुत ही अच्छा इश्तिहार. अ होल वीक ऑफ इट, एक पूरा हफ्ता हड़ताल थी. वॉज नॉट एंड नॉट अ लाइफ लॉस्ट, एक भी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान नहीं हुई. नॉट अ शूट फायर्ड, कोई एक गोली भी नहीं चली. योर कंट्री, और तुम्हारे मुल्क में. वुड हैव स्प्लिट मोर ब्लड, ज़्यादा खून खराबा होता. रेडिंग अ सिंगल लाइकर सैलून, अगर किसी होटल में के किसी शराब खाने में होटल के किसी शराब खाने में पर हमला आवर होता, में कोई हमला होता. लाफर्स कह के वेर एवर ही वेंट एंड वट एवर ही सेड, जहाँ कहीं भी वो जाता और जो कुछ भी कहता, देर वॉज लाफर्स, वहाँ कह के ही होते. ही हैड अर्न द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट जेस्टर, और उसने एक बहुत शोहरत पा ली थी एक अजीम मज़ाह होने की.
ایڈجسٹس ور ایکسپیکٹڈ آف ہم، اور اس سے مزاحیہ باتوں کی امید کی جاتی تھی. وین ایور ہی روز ٹو اسپیک ایٹ اے میٹنگ، جب بھی وہ کھڑا ہوتا کسی میٹنگ میں بات کرنے کے لیے، اور ایون وین ہی ٹاکڈ اکراس اے ٹیبل، یا پھر میز کے پاس بیٹھ کر یا کسی کا انٹرویو لیتا، پیپل پریپیئرڈ دیئر مائنڈز اینڈ فیسز فار دا جوکس، لوگ اپنے ذہن اور چہرے تیار کر لیتے مضحکہ خیز باتوں کے لیے. دے لسنڈ ان اے موڈ ٹو بی امیوزڈ اینڈ اٹ واز ایزی ٹو سیٹسفائی دیم، اور وہ اسے بڑے اچھے انداز سے اور اس سے لطف اندوز ہوتے. اٹ واز ایزی ٹو سیٹسفائی دیم، اور اس طرح سے ان کو کسی بھی چیز کے لیے آمادہ کرنا آسان ہوتا. دے لافڈ سم ٹائم بیفور ہی کیم ٹو دا پوائنٹ، اور کبھی کبھار وہ اپنے آخری نقطے تک نہیں پہنچا ہوتا تھا لیکن وہ ہنس دیتے. اولڈ چپس واز ان فائن فارم، بوڑھا چپس اچھے موڈ میں تھا. دے وڈ سے آفٹر ورڈز، اور وہ اس کے بعد یہ کہتے، مارولس دا وے ہی کین آلویز سی دا فنی سائڈ آف تھنگز، بہت شاندار انداز سے وہ چیزوں کی مضحکہ خیز شکل دیکھ لیتا ہے. آفٹر 1929، 1929 کے بعد چپس ڈڈ ناٹ لیو بروک فیلڈ، چپس نے بروک فیلڈ کو نہیں چھوڑا. ایون فار بوائز اولڈ بوائز ڈنر ان لنڈن، نہ ہی پرانے لڑکوں کے جو رات کے کھانے ہوتے یا دعوتیں ہوتی لندن میں، ان کو. ہی واز افریڈ آف چلس، لیکن وہ خوفزدہ تھا سردیوں سے. اینڈ لیٹ نائٹس بگین ٹو ٹائر ہم ٹو مچ، اور دیر تک رات کو جاگنا اسے تھکا دیتا تھا. ہی کیم اکراس ٹو دا اسکول ہاور آن فائن ڈیز، جب موسم خوشگوار ہوتا تو وہ سڑک پار کر کے اسکول میں آ جاتا. اینڈ ہی اسٹل کیپٹ اپ اے وائڈ اینڈ کنٹینیول ہاسپٹیلٹی ان ہز روم، اور اسے بہت مہمان نوازی کرتا، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ مہمان نوازی کرتا اپنے کمرے میں. ہز faculties were all unimpaired and he had no personal worries of any kind. اور اس کی آمدنی، اس کے خرچ ضروریات سے جو ہے وہ ضروریات سے زیادہ تھی، اور his income was more than he needed to spend. his small capital، اور جو کچھ جمع شدہ اس کے پاس رقم تھی، invested in a gilt edged stock، وہ اس نے سونے کے حصے خریدے ہوئے تھے اس کے. did not suffer when the slump set in، اور جب قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا تو بھی اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. He gave a lot of his money away to people who called on him with a hard luck story, to various school funds and also to Brookfield Mission. اس نے اپنی کافی ساری رقم جو ہے جو مشکل زدہ لوگ ہوتے ان کو دیتا، اور بروک فیلڈ مشن کو دیتا، اور اسکول کے فنڈز میں دیتا. ان 1930، 1930 میں ہی میڈ ہز ول، اس نے اپنی وصیت بنائی. ایکسیپٹ فار لیجیسیز ٹو دا مشن اینڈ ٹو مسز وکٹ، اور ایکسیپٹ فار لیجیسیز اپنی جائیداد یا ترکے میں سے کچھ حصہ اس نے مشن کے نام کر دیا تھا اور کچھ مسز وکٹ کے. ہی لیفٹ آل ہی ہیڈ ٹو فاؤنڈ این اوپن انٹرنس اسکالرشپ ٹو دا اسکول، اور باقی کی جو رقم تھی وہ ان بچوں پر خرچ ہونی تھی جو کہ داخلہ لیتے وقت فیس ادا نہیں کر پاتے تھے. 1931، 1932، 1931 اور 1932. وٹ ڈو یو تھنک آف ہوور سر؟ ہوور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ ڈو یو تھنک وی شیل ایور گو بیک ٹو گولڈ؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ سونے کی قیمتیں واپس جائیں گی؟ ہاؤ وڈ یو فیل اباؤٹ تھنگز ان جنرل؟ آپ جو ہے چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں عام طور پر سر جناب؟ سی اینی بریک ان دا کلاؤڈز؟ کیا موسم میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ وینز دا ٹائڈ گوئنگ ٹو ٹرن چپس اولڈ بوائے؟ کب جو ہے یہ سردی کی لہر ختم ہوگی؟ یو ought ٹو نو ود آل یور ایکسپیرئنس آف تھنگ، تمہیں یہ سب معلوم ہوگا
کیونکہ تمہارا اس سب کے لیے کافی تجربہ ہے. They all asked him questions. وہ تمام اس سے سوال پوچھتے as if he were some kind of a prophet and encyclopedia combined. جیسے کہ وہ کوئی انسائکلوپیڈیا یعنی ایک کوئی نالج سے بھری ہوئی کوئی کتاب ہے، یا پھر کوئی پروفٹ یا اس پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ کوئی نبی ہے. More even than that, for they liked their answers dished up as a joke. اور وہ یہ سب اس لیے کرتے کیونکہ انہیں پسند تھے اس کے جوابات جو کہ مضحکہ خیز باتوں سے بھرے ہوتے. اینڈ ہی وڈ سے، اور وہ کہتا ویل ہینڈرسن when I was much younger man، جب میں نوجوان تھا there used to be someone promised people 9 pence for 4 pence. ایک ایسا شخص ہوتا تھا جو کہ کہتا تھا کہ اگر آپ مجھے 4 پینس دیں تو میں آپ کو 9 پینس واپس کروں گا. I don't know that anybody ever got it. میرا نہیں خیال یا میں نہیں جانتا کہ کبھی کسی کو 4 پینس دے کر 9 پینس ملے ہوں گے. But our present rulers، اب ہمارے جو حکمران ہیں seem to have solved the problem of how to give 4 pence for 9 pence. وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے 4 پینس دے کر 9 پینس لوگوں کو مل سکتے ہیں. لافرز کہے sometimes when he was strolling about the school، جب وہ چہل قدمی کر رہا ہوتا تھا اسکول میں. small boys of cheekier kind would ask him question، چھوٹے لڑکے شرارتی قسم کے لڑکے اس سے سوالات پوچھتے merely for the fun of getting chips latest detail، اور تاکہ چپس کوئی نیا مذاق کرے اور وہ تمام لوگوں کو بتا سکیں. پلیز سر what about the first year plan 5 year plan، کیا آپ 5 سالہ منصوبے کے بارے میں کچھ کہیں گے. سر do you think Germany wants to fight another war، کیا آپ کا کیا خیال ہے جرمنی ایک اور جنگ کھیلے گا. have you been to the new cinema سر، آپ نئے سینما میں گئے ہیں جناب. I went with my people the other day، میں ایک دن گیا تھا اپنے خاندان کے ساتھ. quite a grand affair for a small place، یہ بہت بڑی چیز ہے ایک چھوٹی سی ایک جگہ کے لیے. like بروک فیلڈ کے لیے. they have got a ورلیٹائزر، ان کے پاس ایک ورلیٹائزر بھی تھا. and what on earth is a ورلیٹائزر، یہ ورلیٹائزر کیا بلا ہے. اٹس این آرگن، یہ موسیقی کا ایک آلہ ہے. سر آ سینما آرگن، سینما میں رکھا جانے والا موسیقی کا آلہ. ڈیئر می آئی ہیو سین دا نیم آن دا ہارڈنگس، میں نے اشتہاروں والے بورڈ پر اس کا نام ضرور پڑھا ہے. بٹ آئی آلویز امیجنڈ، لیکن میرا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ اٹ مسٹ بی سم کائنڈ آف سوسیج، کہ یہ کوئی شوربہ نما گوشت ہے یا کوئی گوشت کا کوئی سالن ہے. لافرز پھر کہے او دیئرز اے نیو چپس جوک، ایک نیا چپس کا مذاق. آپ پرفیکٹلی لولی ون، ایک بہت ہی خوبصورت مذاق. آئی واز گیسنگ ٹو دا اولڈ بوائے اباؤٹ دا نیو سنیما اینڈ a perfectly lovely one. I was guessing to the old boy about the new cinema. میں جو ہے اس نئے سینما کے بارے میں، اس بوڑھے لڑکے سے نئے سینما کے بارے میں بہت سی باتیں کر رہا تھا. This was the chapter number 16 part 2. And it is completed, and you have to learn the question answers and the synonyms for this chapter. Thank you. Allah Hafiz.